نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، تو یقیناً یہ یہی جواب دیں گے کہ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ آسمان و زمین کو اللہ کی ذات نے بنایا ہے۔ اور اللہ کی ذات کا پھر تعارف کروایا گیا کہ کس طرح اس زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور کس طرح اس میں تمہارے لیے راہیں اس نے نکال دیں، اور آسمان سے کس طرح اس نے پانی تمہارے لیے ایک قدر اور اندازے کے مطابق اتارا، اور چوپایوں کو سمندروں میں، خشکی میں مختلف سواریوں کو کیسے اس نے تمہارے مطیع اور فرمانبردار کر دیا۔ تو اسی ذات عالی کو اپنا رب، خدا، مالک سمجھو اور اسی کی اطاعت کرو۔ لیکن دنیا کی مشرک قومیں ایک خرابی میں ہمیشہ مبتلا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات کا صحیح تعارف وہ نہیں کر پائی، اور انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا شروع کر دی کہ جیسے دنیا میں انسان کی اولاد ہوتی ہے جو اس کے بڑھاپے میں کام آتی ہے، جو اس کی غربت اور افلاس میں مدد کرتی ہے، جو بیماری میں اس کا تعاون کرتی ہے، اور دنیا سے جب چلا جاتا ہے انسان تو وہ اس کی وارث بنتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا نام وہ زندہ رکھتی ہے کہ بعد میں بھی اس کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ میاں کو بھی کوئی اسی طرح کی اولاد کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ کی ذات عالی وہ ہر قسم کے بڑھاپے، ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کی موت سے اور اپنا وارث بنانے سے وہ پاک اور مبرہ ہے۔ اس کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بندوں اور مخلوق کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کو جو خالق ہے، مخلوق پر قیاس کرنا اور مخلوق پر قیاس کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں بھی مخلوقات کی صفات تسلیم کرنا، یہ تو بہت ہی کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ نے آج کے اس درس میں جو آیات پڑھی ہیں، اس میں ان کے اسی کم عقلی کو، اسی بوڑھا پن کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے
اس اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے اس کی جز اور اولاد بنا لی۔ جز یہاں جیسے کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، اسی کا حصہ ہوتی ہے، اسی کا خون ہوتی ہے، تو اسی طرح انہوں نے گویا کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے۔ عجیب بات ہے، ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان یعنی یہ مشرک اور کافر انسان یقیناً بہت کھلی گمراہی میں ہے۔ کفور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑی ناشکری میں مبتلا ہے۔ اس کا معنی ناشکری ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو جن کا وہ پیچھے خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ اولاد کا محتاج ہو گیا؟ اس کے نظام کے چلانے میں پیدا تو اس نے کر دیا، اب وہ چلا نہیں سکتا۔ اس نظام کے چلانے میں بھی وہی خود مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تو صمد ہے، اس کو کسی کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد اس کو نہیں چاہیے، انسانوں کو مدد چاہیے۔ تو ان الانسان لکفور مبین، بے شک یہ انسان بڑا ہی کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، وَإِذَا، اور اس انسان جس نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، جیسے مکہ کے مشرک، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا کہ یہ اللہ کی بنات ہے، اور انہوں نے فرشتوں کی اسی طرح تصویریں بنا رکھی تھیں، خواتین کی تصویریں بنا رکھی تھی، اور ان کی نسبت فرشتوں کی طرف کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں، ان کی تصویریں ہیں، اور وہ ان کی پرستش کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اسی طرح کا حال پہلی قوموں کا بھی تھا۔ یہاں بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ اسماء سمیتموہا، یہ محض نام ہے جو انہوں نے رکھ لی ہیں، کسی نے فرشتے کے نام پر رکھ لیا کوئی نام، کسی نے کسی اور اللہ کی مخلوق پر کوئی نام تجویز کر لیا، یہ سب اللہ کے مخلوقات ہیں، لیکن یہ نام انہوں نے طے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اسی کو بیان کیا کہ ام اتخذ مما یخلق، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو چن لیا ہے، بیٹیاں اپنے لیے بنا لی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ یعنی اگر اس نے اپنی اولاً اولاد تو اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، پھر تم جب اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو تو کیا یہ جو بیٹیاں ہیں یہ تو اللہ کی ہوگی، اور تم اپنے لیے بیٹوں کو تجویز کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی اطلاع ملے، خبر دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ تم غصے سے سیاہ ہو جاتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جب ان میں سے کسی ایک کو خبر دی جائے اس کی جس کو وہ رحمان کے لیے بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پر، تو ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم، اور وہ انتہائی غصے میں ہوتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہوگی، بیٹی کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کے لیے انہی بیٹیوں کو تجویز کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، جسے خود پسند نہیں کر رہا، اولاً تو اللہ کے لیے اولاد ہی کوئی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری عقل کا بھونڈا پن یہاں سے عیاں اور واضح ہوتا ہے کہ تم اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہو، تو وہ بھی کیا بیٹیاں تجویز کر رہے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، کہ جب تمہیں پتا چلے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ ایک عربی شاعرہ خاتون کہتی ہے کہ عجیب بات ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، جب سے میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، اور وہ ساتھ والے مکان میں رہتا ہے، میرے پاس نہیں آتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی میں نے بنائی ہے۔ بھائی ہمیں بیٹیاں بھی دی ہیں تو اسی مالک نے دی ہیں، بیٹے دیے ہیں تو وہ بھی اسی نے دی ہیں، ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہونے پر ان کو اتنا غیظ و غضب آتا تھا کہ وہی عورت جس کو اپنی محبوبہ سمجھتا تھا، جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی
تو پھر اس کو چڑیل سمجھنے لگ پڑتا تھا، منحوس سمجھنے لگ پڑتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے کئی لوگ، اور کہیں تو پھر انہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے جیسے کہ ذکر کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بیٹیاں اپنے لیے تو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے تجویز کی تو وہ بھی بیٹیاں، اور اپنے لیے بیٹے تم پسند کرتے ہو، اصفاکم بالبنین۔ اور عجیب بات ہے، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ مخلوق، وہ کمزور صنف نازک، جی وہ بچی جو زیور کی چنگار میں زندگی گزارتی ہے، جوان ہوتی ہے اور وہ نشو و نما پاتی ہے۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو زیور میں وہ نشو و نما پا رہی ہے، یعنی انتہائی نازک ہے۔ مرد ہوتا ہے ذرا باہمت ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، باہر لڑتا بھیڑتا ہے، اس کے اندر کچھ جرت اور بہادری ہوتی ہے۔ بچیاں تو بیچاری نازک ہوتی ہیں، گھر میں ہی رہنا اور زیور پہن کر رہنا، کام کاج بھی کوئی سخت محنت والا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یعنی جسمانی طور پر تو انتہائی نازک اور نرم ہوتی ہیں، اور دوسرا عقلی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، ان کی عقل بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جب گھر میں رہنا ہے، باہر لوگوں سے معاملات ڈسکس نہیں ہونے، حالات کا پتہ نہیں ہونا، تو عقلی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ جب وہ خصام میں کسی بحث میں انہیں گفتگو کرنی پڑتی ہے تو وہ غیر واضح اور غیر مدلل گفتگو ان کی ہوتی ہے، کہ اپنی بات کو وہ کوئی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتی، جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین وہ تو بس ایک بات کو بس منوانا چاہتی ہیں، کوئی دلیل سے بات سمجھانا چاہیں تو ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوتی بنسبت مرد کے ہیں۔ تو جو خاتون یا جو بچی یا جو اولاد انتہائی نازک و نرم ہو اور اپنی بات بھی نہ سمجھا سکے صحیح طریقے سے، اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا لیا، اس کائنات میں اس کو اپنا متصرف بنا لیا۔ بھائی پھر اگر اللہ نے کسی کو اپنا نائب بنانا تھا تو کوئی جرت مند ہو، اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اس کے لیے عقل چاہیے۔ تو جس بیچاری مخلوق کی عقل بھی اس درجے کی نہیں ہے، جسامت بھی اس درجے کی نہیں ہے، تم نے اس کو اللہ کا نائب بنانے کی بات کرتے ہو کہ وہ اللہ کی اولاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام میں دخیل ہے۔ عجیب بات ہے، کیسی بودا سوچ ہے تمہاری۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے در حقیقت بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ لڑکیاں بنا دیا، اناسا، کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، جو فرشتوں کو تم بیٹیاں بنا رہے ہو، تو کیا جب اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا تو اس وقت تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ واقعی اللہ نے ان کو لڑکیاں بنایا ہے؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، محض ایسی گھڑنتو باتیں اپنے ذہن میں سوچ کر تم وہم کا شکار ہو جاتے ہو۔ اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم، اچھا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، وہ دلیل ان کی لکھ لی جائے گی، اور وَيُسْأَلُونَ، اور پھر کل قیامت کے دن پوچھی جائے گی، سوال ان سے کیا جائے گا۔ اس کی تیاری ابھی سے کر لو، اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو اس کو لکھ لو، نوٹ کر لو، بیان کرو، تاکہ ہم بھی لکھ لیں، تمہاری طرف سے فرشتے نوٹ کر لیں کہ یہ دلیل انہوں نے دی تھی فرشتوں کے اناس ہونے کی۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ۔ اچھا جب ان کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا تو اپنے آپ کو وہ بڑے سمجھدار سمجھتے تھے مکہ کے مشرک، اور وہ آگے سے ایک دلیل اور دیتے تھے اپنے اس کفر و شرک کی، اور کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد بھی، ہم بھی اسی طریقے سے ان بتوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے نام رکھا ہوا تھا نا، لات، عزا، منات، یہ لڑکیوں کے نام پر ان کے نام بھی تھے۔ ہم جو ان کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں نا، اگر ان کی پرستش غلط ہے تو پھر اللہ میاں ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ اللہ میاں نے آج تک ہمیں جو نہیں روکا، اللہ کی تو قدرت تم کہتے ہو کہ ہر ایک ذرے ذرے پر ہے، ہر ایک پر اس کا اختیار ہے، تو ہم پر بھی اس کا اختیار ہے،
ہم جو یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں اس سے راضی ہیں، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ عجیب دلیل انہوں نے گھڑی، کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا تو ما عبدناہم، ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ اگر ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں تو گویا رحمان اس بات کو چاہتا ہے۔ کیا دلیل دی؟ یہ بہت بڑا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک ناداں آدمی اپنی اس نادانی کو دانائی سمجھنے لگ پڑے، اپنی جہالت کو ایک آدمی جہالت نہ سمجھے بلکہ اسی کو علم و شعور اور دانش سمجھنے لگ پڑے کہ میں بڑا صاحب علم ہوں۔ ہے بیچارہ کم عقل لیکن اپنے آپ کو زیرک سمجھتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں نا بس، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عام جہالت، ایک ہوتی ہے جہل مرکب۔ جاہل مرکب ڈبل جاہل ہے کہ اپنی جہالت کو بھی ایک آدمی نہیں سمجھتا کہ میں جاہل ہوں یا اس چیز کو میں نہیں جانتا، اس کو بھی نہیں جو انسان جانتا وہ در جاہل مرکب بماند نہ داند کہ نہ داند کے من نہ داند در جاہل مرکب بماند، کہ جو آدمی یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یار اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے بلکہ اس جہالت کو بھی وہ علم سمجھ رہا ہے، تو وہ ڈبل جاہل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ بھئی دیکھو، اگر یہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ رحمان چاہتا تو ان کی پرستش ہم نہ کرتے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا کی ہر برائی، خرابی، ظلم، فساد، فسق و فجور، قتل و غارت گیری، بد امنی، یہ رحمان چاہتا ہے کہ یہ ہو دنیا میں ہو۔ ہر مجرم یہی کہے گا نا کہ بھئی یہ جو میں نے جرم کیا یہ تو رحمان نہ چاہتا اگر تو میں نہ کرتا، یہ تو اسی نے چاہا تو میں نے قتل کیا، میں نے زنا کیا، میں نے بدماشی کی، یہ رحمان نے چاہا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو تم کہو گے کہ نہیں یہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جی، رحمان کی رضا اور اس کی مشیت و ارادے میں جو فرق ہے اس کو ہی نہیں سمجھے، ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کی کا ارادہ، اس کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور عدم رضا اور چیز ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن کیا ہر ایک کام کے ہونے پر وہ راضی بھی ہے؟ اگر راضی ہے تو پھر اس نے اس کا حکم دیا ہوگا جی کہ وہ خوش ہے اس سے کہ یہ کرو، تو اگر اس نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو لاؤ، کوئی علم کی بات تمہارے پاس ہے، ما لہم بذالک من علم، اس حوالے سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ انہم الا یخرصون، محض ایک گھڑنتو بات ہے، قیاس آرائیاں ہیں، ذہنی تخیلات ہے، بیماری ہے دماغ کی، اس کو یہ علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ام آتینام کتابا من قبلی، کسی پہلی کتاب میں اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہو کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے، وہ راضی ہے اس پر، تو وہ کتاب پیش کرو۔ ام آتینام، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے کہ فہم بھی مستمسکون، کہ وہ اس سے کوئی دلیل پکڑ رہے ہوں؟ جی، کوئی پہلی کتاب ہو، کوئی اور ان کے پاس علم کی بات ہو کہیں سے، تو وہ پیش کریں کہ واقعی یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس لیے ہم ان کی بات ان کی پرستش کرتے ہیں۔ بل قالو، بلکہ جب ان سے دلیل مانگو گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اس سے آگے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، یہ طریقہ جو ہم جس پر چلے رہے ہیں اسی طریقے پر ان کو پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں، جو وہ کرتے رہے ہم وہی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ دادا کی گمراہی ہے بالفرض، تو تم نے اس گمراہی کو قائم رکھنا ہے۔ اگر کسی بڑے نے غلطی کی ہے، اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا، غلط عمل کیا، تو اب یہ ضروری ہے گویا کہ اس کی اولاد و اخلاف کے لیے کہ وہ بھی ویسی غلط کرے۔ یہ کون سی سمجھداری والی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا تو ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہی کی بات نہیں ہے مکہ والوں کی، بلکہ پہلی قوموں کے ہاں بھی یہی سوچ تھی، یہ گمراہی بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی آبادی میں من نذیرن،
کوئی بھی ڈرانے والا، سمجھانے والا، تنبیہ کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے جو صاحب ثروت لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، کیا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو، بڑوں کو ایک طریقے پر، اسی طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش پا کی اقتدا کرنے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جی ہر دور میں اسی طرح کے ملأ مترف نے یہی باتیں کی ہیں، وقت کے انبیاء اور مصلحین کو، نذیروں کو یہی جواب دیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، خوشحال طبقہ ہوتا ہے، قرآن نے یہاں لفظ کہا الا قال مترفوہا، اس قریہ کے جو مترف لوگ تھے، مالدار، صاحب ثروت، خوشحال، وڈیرے، چودھری، سردار، انہوں نے یہ جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت وقت کے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں، مالداروں نے کیوں کی ہے، غریبوں نے کیوں نہیں کی ہے؟ حالانکہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک تو معاش کے فکر سے کیا ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی معاش کے فکر سے آزاد ہوتا ہے تو اسے بات سوچنے، سننے، سمجھنے کا اس کے پاس بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی عقل اور اپنے عمل کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرا اسی طرح یہ اپنی رائے کی آزادی کے بھی مالک ہوتے تھے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا، کیونکہ یہ سردار ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتے، تو آزادی رائے بھی ان کو حاصل ہوتی تھی کہ یہ آزادی کے ساتھ بات سن سکتے ہیں۔ کمزور آدمی تو پھر بھی کسی نہ کسی کے دباؤ میں ہوتا ہے، تو یہ تو کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتے تھے، یہ تو سن سکتے تھے عقل کی بات، انبیاء کی بات، جو ایک حکمت سے بھری ہوئی بات ہوتی تھی، اس کو یہ سمجھ سکتے تھے، لیکن نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ بات سنتے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر ہونا تھا، کیونکہ عام طور پر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اپنے سرداروں، وڈیروں اور بڑوں کی ہی پیروی کر رہا ہوتا ہے، انہی کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھتے، مان لیتے، تو وہ چھوٹے لوگ یا عام معاشرے میں اصلاح بہت آسان ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ، مترف لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ اس کی مختلف وجوہات و اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مترف طبقہ ہوتا ہے، سرمایہ دار اور مالدار طبقہ ہوتا ہے، حکمران طبقہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت جو عیاشی میں پڑ چکا ہوتا ہے نا اس مال و دولت کی وجہ سے، جی، اور انبیاء تو آتے ہیں اس عیاشی کو چھڑانے کے لیے، اس بدماشی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس عیاشی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ عیاشی ہم سے چھوٹ جائے، ہم چھوڑ دیں۔ وہ مستیاں اور اپنی ظاہر اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے انسان کو کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ جو مال و دولت ہوتا ہے غریب طبقے کی اصلاح استحصال پر ہوتا ہے۔ یہ دولت جو زیادہ تر کماتے ہیں اس غریب طبقے سے ہی کماتے ہیں، ان کی محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے چاہیں گے کہ یہ استحصال ختم ہو جائے اور ہماری یہ جو آمدن ہے اس میں کمی واقع ہو جائے؟ یہ نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنی اس جس سیادت اور سرداری کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کو خالی نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری یہ کرسی اگر خالی ہو گئی، کوئی اور اس کی جگہ پر آ گیا، کسی اور کی ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنی پڑی، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے نفس کی اس خباثت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کسی اور کی پیروی کرنے پڑے، کسی اور کے پیچھے چلنا پڑے۔ لوگ تو ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں سردار سمجھتے ہیں، ہم کسی اور کو سردار اور بڑا مان لیں۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ مترف اور بڑا طبقہ جو ہوتا ہے، مالدار اور اسی طرح سرمایہ دار اور حکمران، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی۔ یہاں بھی قرآن نے کہا کہ اسی طرح جب بھی ہم نے کسی قریہ اور آبادی میں، بستی میں کسی بھی نذیر کو بھیجا ہے تو وہاں کے مترف لوگوں نے یہی جواب دیا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثار مقتدون۔ آج بھی آپ دیکھیں گے معاشرے کا ظلم، فساد، بدامنی، گمراہی، دین سے دوری،
یہ در حقیقت اس وقت کے حکمران طبقے، سرمایہ دار اور عیاش طبقے کی وجہ سے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ وہ بیچارہ کوس رہا ہوتا ہے تو وہ بھی غریبوں کے ہی کوس رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جہنم بھی بس تمہارے لیے ہے، تم ہی خراب ہو، تمہاری ہی غلطیاں ہیں، حالانکہ ان کی غلطی نہیں ہوتی اتنی جتنی غلطی ان بدماشوں کی ہوتی ہے، وڈیروں کی ہوتی ہے، حکمرانوں کی ہوتی ہے، سرمایہ داروں کی ہوتی ہے۔ انہی کی غلطیوں اور خرابیوں کے اثرات نیچے آتے ہیں جی۔ ان کو تو بات سمجھائی جائے تو وہ بیچارے قربانی دیتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت جتنی جماعتیں ہیں، چاہے وہ غلط یا جھوٹی، جس طرح کی بھی صحیح جماعتیں یا جو بھی ہے، بیچارہ وہ کمزور طبقہ تو ان کے پیچھے چلتا ہے کہ شاید کوئی راستہ صحیح، حق کا، سچائی کا، انصاف کا، امن کا حاصل ہو جائے، لیکن وہ طاقتور طبقہ ان کو کچل دیتا ہے، وہ پھر ان کا مقابلہ کرتا ہے، اس تحریک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی سچی تحریک کسی دور میں بھی وہ اٹھتی ہے تو وہ اس کو طاقت کے بل بوتے پہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس وقت کے سرداروں نے، وڈیروں نے، اس کے سرمایہ داروں نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید بن مغیرہ نے اور ابو جہل نے، ان ساروں نے کی، جو بڑے وڈیرے تھے، جو بدماش تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرماتے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو کہا پیغمبر نے، جب پیغمبر کو انہوں نے یہ جواب دیا تو پیغمبر نے کہا کیا تم اپنے باپ دادا کے راستے پہ ہی چلتے رہو گے، چاہے وہ غلط راستے پر ہوں، اور میں اس کے مقابلے میں ایک درست راستے، حق کی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ قالا، کہا پیغمبر نے، اولو جئتکم، چاہے میں لے آیا تمہارے پاس، بے آہدا، اس سے زیادہ ہدایت والی بات جس پر تم اپنے باپ دادا کو پاتے ہو۔ قالوا انا بما ارسلتم، یہ جب پیغمبر نے بات سمجھائی کہ بھئی حق بات کو سوچو، دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ باپ دادا نے کیا کیا، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں غور و فکر کرو، اس کی سچائی کو دیکھو، اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو قبول کرو۔ تو آگے سے کیا کہتے، جب کوئی بات نہ بن پڑتی، کہتے قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، جو تم دے کر بھیجے گئے ہم اس کو تو نہیں مانیں گے، اس کا تو انکار کریں گے، ہم تمہاری بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے انتہائی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا اور انبیاء کا مقابلہ کیا، سچی جماعتوں، مخلص لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حق کو قبول کرنے سے بالکلیہ انکار کر دیا، تو پھر فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام اور بدلہ لیا، پھر ہم نے ان کو سزا دی۔ تو دیکھو ذرا، یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات، یہ نشانات تمہیں بتلائیں گے کہ پھر ان قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ ذرا قوم سمود، قوم اس طرح قوم شعیب، قوم عاد، ان قوموں کی حالات و واقعات کو ذرا پڑھو، دیکھو کیا ان کا ساتھ پھر حشر ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیے پھر کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا اور سچائی کو جھٹلایا، ان کا پھر انجام کیسا ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رکوع میں بڑی ہی عمدگی کے ساتھ ایک بات سمجھائی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا خالق بھی ہے، وہی متصرف بھی ہے، اسی نے انسانیت کے لیے اپنا یہ ہدایت اور کامیابی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں دیا، اور تم جس قسم کے کفر و شرک اور گمراہیوں میں، ظلم و فساد میں پڑے ہوئے ہو، اس سے اپنے آپ کو نکالو، وگرنہ اللہ کا انتقام اور اس کی سزا سے تم بچ نہیں سکو گے۔ جیسے پہلی قوموں نے جب انکار کیا تو ان پر آیا، ایسے تم پر بھی آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔